رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی کا سلسلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ نجم کی تلاوت سننے کے بعد سب مشرکین سجدہ میں گر گئے سوائے ایک شخص امیہ بن خلف کے، جس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ مٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے منہ پر مل لیا۔ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر مسلمان واپس مکہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن خبر کی حقیقت جاننے کے بعد کچھ لوگ رستے سے واپس گئے اور کچھ لوگ مکہ آ گئے۔ مسلمانوں نے دوسری ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کی۔ قریش نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تحفے دے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ قریش کے نمائندوں نے نجاشی کو تحفے دیے اور مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو واپس کر دے۔ نجاشی انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ حضرت جعفر نے نجاشی کو سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کر کے سنائی۔ عمرو بن عاص نے نجاشی کو کہا کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط کہتے ہیں۔ جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے پاک مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنی امان میں لے لیا، قریش کے نمائندوں کو تحفوں کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ مشرکین نے اپنی ناکامی کے بعد مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیف دینی شروع کر دی۔ ایک دن قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے لپک پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے لوگوں سے بچایا۔ مشرکین نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مزید تکلیفیں پہنچانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں ایمان لے آئے۔ مشرکین نے بہت ظلم ڈھائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد 3 دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عمر بن ہاشم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مشرکین مکہ نے ان کو بھی مارا پیٹا اور ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو طاقت ملی۔ اب مسلمانوں نے علی الاعلان عبادت شروع کر دی۔ مشرکین نے اب سودے بازیاں اور دست درازی شروع کر دی۔ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کی کہ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کی پوجا کیا کریں اور 1 سال ہم ان کے دین پر عمل کریں گے۔ اس پیشکش کے جواب میں قرآن کی سورۃ کافرون نازل ہوئی۔ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی میں تبدیلی کا بھی کہا۔ اب مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے یہود کے پاس نمائندے بھیجے۔ یہود نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سوالوں کے جواب دے دیے۔ مشرکین پھر بھی نہ مانے، وہ اپنی ہی ضد پر قائم رہے۔ جواب ملنے کے باوجود بھی وہ بات کو نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو دھمکی دی کہ اگر وہ انکار کرتے رہے تو اللہ ان پر عذاب بھی نازل کر سکتا ہے۔ مشرکین کا مقصد تھا اسلام کی دعوت کو روک دیا جائے اور کفر پھر سے غالب آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی مخالفت کے باوجود دعوت دین کا کام کرتے رہے۔ ابو طالب نے قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے عہد دیا کہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ صرف ابو لہب نے اس عہد سے انکار کیا اور قریش کے ساتھ مل گیا۔
قریش نے اس عہد کے جواب میں ان سب کا بائیکاٹ کر دیا۔ قریش نے ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ بغیث بن عامر ابن ہاشم نے یہ صحیفہ لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی۔ 3 سال بعد اس ظلم کا خاتمہ ہوا۔ اللہ نے قریش کے 5 لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ظلم کا ساتھ نہ دے۔ یہ 5 لوگ ہشام بن عمرو بن حارث، مطعم بن عدی، زمع بن اسود، زہیر بن ابو امیہ مخزومی، ابو البختری بن ہشام تھے۔ ان سب نے خانہ کعبہ میں جا کر صحیفے کو چاک کرنے کا ارادہ کیا۔ ابو طالب نے خانہ کعبہ آ کر خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ صحیفے کو دیمک اللہ کے حکم سے کھا چکی ہے اور اس پر صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ جب صحیفہ دیکھا گیا تو واقعی اس پر صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس کے بعد بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ بائیکاٹ کے 6-8 مہینے بعد رجب، نبوت کے 10 سال بعد ابو طالب نے کفر کی حالت میں وفات پائی۔ ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے بعد رمضان کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات کر گئیں۔ 1 ماہ بعد شوال 10 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ 1 سال بعد مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا، جو اس وقت 6 سال کی تھی۔ شوال 1 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ عبد المطلب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد مشرکین کی مخالفت میں تیزی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب مکہ سے باہر دین کی دعوت دینی شروع کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین کے لیے طائف جانے کا سفر کیا۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے تمام سرداروں کے پاس گئے، لیکن سب نے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے نکل جانے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے نکلے تو طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے اور گالیاں دیں۔ اعوذ باللہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ میں پناہ لی اور ان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے جواب میں 2 فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ کچلنے کا پوچھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مضبوط ہو گیا۔ وادی نخلہ میں قیام کے دوران جنوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر ایمان لے آئیں۔ سورۃ احقاف اور سورہ جن کی چند آیات میں وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کی جماعت کے بارے میں بتایا گیا۔ مکہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی سے پناہ لی اور ان کی پناہ میں مکہ داخل ہوئے۔ مشرکین ایک جگہ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کیا۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لاتی تو اللہ کے عذاب کی حقدار ہو جاتی ہے۔ قریش کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانی کے مطالبے پر شق القمر کا واقعہ پیش آیا، یعنی چاند مشرکین کے سامنے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ مشرکین نے اس واقعہ کو جادو کہا اور ایمان نہیں لائے۔ اس واقعے کے بعد اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اسراء کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ اسراء سے مراد راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا۔